آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کل سپریم کورٹ میں اپنی رپورٹ جمع کرا دے گا اور اگلے ہفتے جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ بھی آ جائے گی، اور یہ جو 28 جنوری 2024 کو الیکشن ہونے کی خبریں یہ کس حد تک درست ہیں سر؟ دیکھیں، دو تین چیزیں ہیں جو میں نے بڑی تفصیل سے سنی ہیں جی کہ الیکشن کمیشن 2 نومبر کو سپریم کورٹ کے سامنے واضح موقف لائے گا. ایک تو کل رپورٹ جمع ہوگی جی، اور میرا اندازہ ہے کہ اب سپریم کورٹ ان سے ڈیٹ لے لے گی کہ آپ شیڈول بعد میں دیجیے گا، ڈیٹ دے دے تاکہ لوگوں کو کلیئر ہو جائے. وہ 28 جنوری ہے، وہ 3 فروری ہے، وہ 9 فروری ہے، جو بھی ڈیٹ ہوگی وہ سامنے. میرا خیال ہے سپریم کورٹ ڈیٹ اناؤنس الیکشن کمیشن سے لے کے کرا دے گی، کیونکہ جو کچھ اطہر من اللہ صاحب نے اور چیف جسٹس نے اس دن کہا اور جو سوال اٹھایا وہ شعیب شاہین صاحب کو بولنا چاہیے کہ آرڈر آف دا کورٹ کہاں ہے. جب ججز یہ بات کرتے ہیں نا کہ 90 دن کے لیے آرڈر آف دا کورٹ جو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بینچ تحلیل ہوتا رہا، بنتا رہا، 3 4 4 7 جو بھی تقسیم ہوتی رہی، اس کا سوال دوبارہ آ گیا ہے اور اب سپریم کورٹ طے کر دے گی اور ڈیٹ میرا خیال ہے آ جائے گی. جو آپ نے ابتدا میں وہ طوفان کا تہیہ بنایا تھا میں ضرور اور جو 16 ماہ کی ابتلا بتائی، جی ہاں جی، میں نے وہ تاکہ وہ پوری چیزیں تو آئیں گی، اس پہ سوال ہونا تھا، لیکن آپ تو مجھے بتائیں کہ جی ہاں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو یاد ہوگا ایک محکمہ زراعت ایجاد ہوا تھا پچھلے الیکشن میں، سرتاپا چیئرمین نیب ہوتے تھے نا، وہ ایک پریس ریلیز جاری کیا کرتے تھے، پھر وہاں پہ محکمہ زراعت کے لوگ پہنچا کرتے تھے اور اتفاق سے پھر وہ میں جہانگیر ترین صاحب کے گھر پہ پہنچا کرتے تھے اسلام آباد میں. وہاں سے وہ V8 میں بیٹھ کے خان صاحب کے گھر بنی گالا میں پہنچا کرتے تھے اور وہ PTI کا مفلر گلے میں ڈالا کرتے تھے. آپ اور ہم کہیں دور نہیں گئے، یہ بھوٹانی ہوئے تھے. آج کل محکمہ زراعت کا نام کیا ہے؟ رانا صاحب سے ایک ایڈیشنل کوسچن ہے آپ سے. شاہین صاحب، میں سارے سوالوں کا جواب دوں گا، لیکن میں نے آپ دونوں تینوں کی گفتگو سنی ہے، مجھے بات کر لینے دے، پریشان نہ ہو. جی نہیں پریشان نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کہیں گے آپ کو بات کرنے میں آسانی رہے گی. نہ وہ جب چونکہ وہ گنوایا نا، چونکہ پیٹرول 150 پہ تھا، وہ فلانا اتنے پہ تھا، ریٹ تھا، وہ پھر نواز شریف نے بھی ٹھیک گنوائے نا کہ جب محکمہ زراعت متحرک ہو رہا تھا 17 میں 16 میں پاناما ڈان لیکس اور پھر وہ دھرنے 14 کے، وہ جو پاکستان پہ چڑھائے گئے وہ کسی پارٹی پہ نہیں چڑھائے گئے. ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وزیر اعظم بنا لاڈلا بنا کے، اور اس نے پوری دنیا کے ساتھ جو IMF کا معاہدہ کیا تھا پاکستان کی طرف سے بٹرے کیا، اس کو توڑا. وہ جو 150 روپے کا پیٹرول آپ کو یاد آ رہا ہے، وہ تھا جب IMF سے توڑ کے ریٹ کم کیا گیا. بجلی کا ریٹ جو آپ کو یاد آ رہا ہے وہ ہے جو IMF سے ریٹ توڑ کے، یعنی عالمی برادری سے آپ ایک معاہدہ کریں اور پرسنل گینز کے لیے آپ کو سمجھ آ جائے کہ اب میرے ہاتھ سے نکل گئی ہر چیز، محکمہ زراعت سمیت ہاتھ سمیت ہر چیز چلی گئی. تو اب آپ ان چیزوں کیجئے، یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ وہ الیکشن پاکستان میں تھے، بھوٹان میں نہیں. جو 16 مہینے کی مہنگائی ہے، ہم نے 16 مہینے میں ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے بہت اچھا کیا. آپ کے پروگرام میں بھی میں نے ہمیشہ کہا کہ اسحاق ڈار صاحب کو ان کا تکبر لے ڈوبا، یا کہا یا نہیں کہا. میں نے کہا کہ ان کے جو لفظ تھے وہ ان کے گلے پڑ گئے. تکبر اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے، کسی شخص کو نہیں دیتا، میرے اور آپ کی ذات کو بھی نہیں دیتا. اب 16 ماہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میں اسی لیے اس کا بھی تو جواب دینا ہے. انہوں نے 2013 میں تو آ گیا ہوں نا، نہیں گھومتے رہے، مجھے حالات تبدیل ہو چکے ہیں. میں بھی تو آ گیا ہوں، میں 2016 پہ ہی تو آیا ہوں، میں 16 مہینے پہ آیا ہوں، اس سے آگے نکل کے آیا ہوں. میاں صاحب آ گئے ہیں، میاں صاحب اسی طرح آئے ہیں. پارس میاں صاحب اسی طرح آئے ہیں جس طرح PTI 3.5 سال کی وفاقی اور 9.5 سال کی KP گورنمنٹ پہ کوئی بات نہیں کرتی. وہ کہتی ہے یہ میر جعفر تھے، یہ میر صادق تھے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. وہ ڈیم نہیں بناتے کہ KP میں کتنے بنائے، یونیورسٹی ہاسپٹل نہیں بتاتے کہ ہم نے کیا کارکردگیاں کی. ہم موروثی سیاست نہیں کرتے. وہ برکی صاحب جو UK سے امریکہ سے بیٹھ کے پورا KP چلا رہے تھے. یہ سیاسی جماعتوں کا وتیرہ ہوتا ہے، جو اس کو اچھا لگے گا وہ کرے گا. مجھے اور آپ کو وہ بات کرنی چاہیے جو حق اور سچ ہے. بالکل صحیح ہے. یہ اپنے نعرے لگائیں، نواز شریف لگائیں، یہ جو مرضی لگائیں. ہمیں اگر ہم IMF کی ڈیل کو توڑنے کو نہ گنیں اور کہیں کہ جی شہباز شریف نے ظلم کیا، تو وہ بھی ظلم ہے. کیونکہ پاکستان کو اگر نہ بچایا جاتا تو بالکل تباہی ہو جانی تھی. ڈیفالٹ کی تو 1 سال سے PTI پیشین گوئیاں کر رہی تھی، سری لنکا بنا رہی تھی. آگے بڑھنا ہے. اس کا جواب میں دوں گا، اس کا جواب میں دوں گا. سر نون لیگ جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں مانگ رہی؟ وہ عدالت کے بعد میاں صاحب سے کسی نے سوال بھی کیا تو انہوں نے کہا پہلے مقدمات تو بھگتا لیں. تو یہی وجہ ہے یا پھر عوام کی ناراضگی کا کوئی ڈر ہے، خوف ہے؟
या वो समझ रहे हैं कि इस मरतबा अवाम भी जो 16 माह की कारकर्दगी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मियाँ साहब के शेर का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं? मैं फिर कह रही हूँ कि बैठे हैं हम, जो मैंने शेर अभी शुरू में पढ़ा था, तहैया तूफान किए हुए। देखें, नवाज शरीफ ने दुबई में इस सवाल का जवाब दिया जब उनसे पूछा गया, मैं भी वहां मौजूद था, और उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार करेंगे। यानी उन्होंने अपने भाई की गवर्नमेंट को भी इंडोर्स किया, उनके फैसले को भी, जिसमें मौलाना भी शामिल थे, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, कि इलेक्शन 4 महीने डिले होंगे। उन्होंने कहा कि डेट भी वही देगा और हम उसे मानेंगे। मियां साहब को क्या जल्दी पड़ी हुई है, जिनको इतनी जल्दी से उस वक्त इंसाफ दिया गया एस्टेब्लिशमेंट ने, अदलिया ने मिलकर, जो पाकिस्तान के कानून में नहीं था उनको सजा दी, उन्हें पनामा से अकामा से ब्लैक लॉ डिक्शनरी में सजा दी, वो क्यों मेरी और आपकी आके बात करेंगे? उन्होंने अपने ऊपर बात करनी है कि जी मुझसे जो सवाल किए, आज आपको और हमें सबको जल्दी से इंसाफ नजर आ रहा है। 7 साल बाद 6 साल बाद इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को आप और हम क्यों भूलते हैं? जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को मैं और आप क्यों भूलते हैं कि एक जज ने खड़े होकर पिंडी बार में जाके एक गवाही दी कि मेरे साथ क्या हो रहा था। आप इस तरह का इंसाफ नहीं बेच सकते कि आज नवाज शरीफ को बहुत जल्दी जल्दी मिल रहा है। इसी पे बात करते हैं, बैलेंस करना पड़ेगा फिर जवाब और सवाल। साहब का जो ये मुसलसल बात कर रहे हैं कि जी एतराजात में यही है कि फैसले जल्दी जल्दी हो रहे हैं।